لیکن منزل کی طرف لے نہ جائے. بڑی گہری بات ہے. ویسے میں نہیں آپ رہا ہے, یہیں اپنے ذہن میں آپ نے جو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں تو لے جائے گا. لیکن یہ تو آپ کے ذہن کے فیصلے کے بعد چھوڑتا نہیں. یہ تو یہ کہتا ہے کہ جو سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں تم نے ان سے بھی کنسلٹ کیا, ان سے بھی پوچھ لیا ہے تو وہ جا رہے ہیں نا اپنے جی سے فیصلہ کر دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جس میں چاہتے ہیں نہ چاہتا ہوں کوئی نہایت ایمانداری سے نیک نیتی سے کیا ہوا ہو. اتنے غلط فیصلے ہیں جو بڑی ہی نیک نیتی سے کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا بھی نتیجہ تباہی ہوتا ہے. میں اکثر جو کہا کرتا ہوں کہ ہماری بڑی دنیا رات کو جو بچہ سوتا نہیں تھا, یہ کبھی تحقیق نہیں کرنی کہ یہ سوتا کیوں نہیں ہے, اس کے لیے وہ ذرا سی یقین دے دیتی تھی تو بچہ سو جائے. مانتا سے دیتی تھی, محبت سے دیتی تھی, اس لیے بھی ہوتی تھی کہ بچہ کس چیز سے بدحال ہو رہا ہے, سوئے گا نہیں بیمار ہو جائے گا. یہ کہتی تو بچے کو علاج کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتی تھی, لیکن اس کی نیک نہیں تھی ادھین سے اس مجھے اثر کو روک نہیں سکتی تھی جو وہ کر رہی تھی. لہٰذا یہ چیز کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی سے یہ چیزیں کرتے ہیں, بڑی عقیدت مندی سے جاتے ہیں وہ تو مداروں کی. یہاں عقیدت مندی اور نیک نیتی کا سوال نہیں. آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہے, آپ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک حقیقت کی شکل میں آپ کے سامنے ہو, آپ کے ذہن کا تصور یا عقیدہ یا نظریہ حق نہیں کراتا, اس میں امکان ہوتا ہے نیک نیتی کی بنا کر پھر وہ لگتا. جب آپ آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہو تو ڈرتے نہیں, جس کا امکان رہتا. ترازو صحیح بات اس سننے کے بعد تک ضرورت کا موقع کوئی نہیں رہتا. پریاس میں یہ چیز رہتا ہے. دوائی پینے کے بعد اس کا نتیجہ اس میں بھیجا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہاں یہ بھی سوال نہیں ہے کہ بڑی نیک نیتی سے سمجھ رہا ہے وہ راستہ جو سمجھ رہا ہے کہ صحیح راستے منزل کی طرف لے جائے گا, لیکن یہ منزل کی طرف نہ لے جائے. یہ بیمار کے جسے پورے ایمان سے جیل میں رکھا ہے, یہ سمجھتے کہ کھڑا ہے لیکن وہ کھوٹا ہے, سب کے لیے کہتے. یہ تو ہی اثرات کی کہتی ہے جو فائدے ہی نجا. میں ابھی آتا ہوں آواز دونوں نام کے ساتھ. دوسری چیز ہے کہ جماعت مومنین کو بھی یہ کس طرح قریب میں رکھتے ہیں, یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. یہ کیا کہتے کریے, پھر آ جائیے عربوں کی طرف, پھر آ جائیے ان کی زبان کی طرف. بدبو کی زندگی صحرا میں 4 مسجد, 4 درخت, پانی کا چشمہ, 2 خانے, 5 بکریاں, 2-4 اونٹ, پوری کائنات, دور دور میلوں تک کہیں آبادی کا نشان نہیں. ان کی فطرت میں مہمان نوازی اور بڑی بڑی داستانیں ان کی مہمان نوازی سے چلی جا رہی. اسلام سے پہلے چل گئے مہمان کے بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے گھر سے اس کے چلے جانا کچھ فرض تو نہیں, اس کی آنے والی نسلیں تک کو ان کی نگاہ میں مضمون قرار دے دیتا. باہر دیشوں کیا دیتا تھا اور وہ قبیلہ ختم ہو جاتا. ایک طرف یہ کہتی ہے, دوسری طرف یہ صورت نہیں ہے کہ وہ کہیں ریلوے جو حد کے اوپر اسٹیشن کے پاس گاؤں ہے یا وہ مقدمہ ہے, معلوم ہے جتنے بجے گاڑی آنے کا اس میں 4 کے مسافر آ جائے, اس کے لیے انتظار کرو. گاڑی چلی گئی, پھر راجستھان کو آئے گی, درمیان میں تو کوئی آئے گا نہیں چاہ رہا, نہ کوئی سڑک نہ کوئی روڈ, پتہ نہیں کس وقت سے مہمان آ گئے. مہمان کے آنے کا پتہ نہیں. تربیت مہمان نوازی کیجیے کہ اگر اس وقت گھر میں کتنا ہوا تو وہ ختم ہوا تو وہ کیا کرتے تھے, اس میں یہ بکری کو وہ چھوڑتے ہیں کچھ راجا میں جانے کے لیے, اس کو کھانے کے ساتھ ہی باندھ دیتے تھے. لیکن اس میں پوری باندھتے تھے جو اچھا دودھ دینے والی. اطمینان ہوتا, کسی وقت بھی مہمان آیا
اسی وقت انہوں نے جا کے اس کو دیا، دودھ کا پیالہ لیا، مہمان کو دے دیے، بنا دے اتنی کی بات، بڑے اطمینان کی بات۔ لیکن کبھی کبھی اس قسم کی اونٹنی بیچ میں آ جاتی تھی تو اس کے ایک وقت میں اس کو دئیے 500 روپئے اس میں سے چلا آ رہا ہے، اور دوسرے وقت میں اس کو دئیے تو آ جاتی ہے تو یہ کپڑا دودھ سے نہیں نکلتا۔ اب دیکھیے کہ اونٹنی بندی ہوئی ہے اس قسم کی، آ جائے مہمان اور اس کے بعد آپ اس مجرم کے ساتھ تو جائے اور میں نے دودھ چھوڑا، وہاں بھی جا کے آپ اس کے گھروں پہ ہاتھ لگائے اور دودھ سے پیتا ہے تو اس میں سے ایک کپڑا نہ نکلے، اس میزبان کی کیفیت کیا ہو؟ یہ جو اس قسم کی اونٹنی ہوتی تھی تو کبھی تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ 500 دے دیتی ہے، کبھی کیفیت یہ ہے کہ ضرورت اتنی شدید پڑ رہی ہے اور ایک کپڑے میں نیچے اتارتی چڑھا گئی ہے۔ یہ جو ایک قسم اس کو حکومت کہتے تھے، کہا کہ جماعت مومنین میں اس قسم کے اگر افراد جمع ہو جائیں تو قابل اعتماد نہیں ہو سکتے۔ اگر تو کیفیت یہ ہے کہ کبھی کسی نے کچھ دے ہی نہیں تو کبھی آپ نے رائٹ آؤٹ کر دیا تو ساتھ جن کو تو اس میں آپ جنی نہیں شماری نہ کیجیے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ کسی نے ان کے جذبات کو بھی اپیل کیا اور وہ جذبات میں آ جائے تو سب سے زیادہ ڈر کے آگے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ اعتماد کیا کہ وقت آ کر اگر تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ایسا اتنا کچھ دے دیں گے، اور ایسے کرائسس آ گئے، وقت آ گئے اور اس کے بعد جو عادت سے چیز دے تو دکھ آ گئی۔ معاشرے میں ان افراد سے جیت کر کبھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے خدا برادران عزیز اور یخ جو ہوا یخ جو ہے ننا ہے، ننا جینا آنا میں یہ اللہ جینا آنے میں کے بعد جو خدا کی کیفیت ہوتی ہے نا ان لوگوں کی، یہ وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان اللہ، قرآن ایسی جماعت تیار کرتا ہے جو اس قسم سے مستقل مزاج نہیں ہوتے کہ ان کے جذبات کو اپیل کیا جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر دکھا، اور دوسرے وقت میں دیکھا جائے جذبات اگر ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کیفیت تو خدا ہو جائے گا۔ وہ تو ایک بیلنس پرسنالٹی چاہتا ہے، ایک متوازن شخصیت چاہتا ہے۔ ملنا پانی رکھنے لگنا سب میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں حدودیت کا نظام خدائی کا ہے تو پھر اس کے بعد جم کے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لو اگر ہم بنائے گا یہ ہے بالکل کہ بنائے گا اتنے کرتے ہیں۔ جماعت کے افراد وہ ہونے چاہیے جن سے ہر وقت بھروسہ کیا جا سکے کہ جو یہی کریں گے کوئی وقت کہنا آ جائے وہ ایسا ہی کریں گے۔ بس یہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو جماعت مومنین کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے اس طرح کے دھوکے کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے اللہ سے دھوکے دینے والے جو جماعت کے اندر اس کا کیفیت رکھنے والے کہا لا یخدعون الا انفسهم، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے گا، اللہ کو بھی دھوکہ دے گا، اس جماعت کو بھی دھوکہ دے گا، کہا غلط ہے، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے اسے سب کی سب اوپر خود فروغی کہتے ہیں، فروغ نفس اس کو کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات۔ وقت تنگ ہو گیا، بات بڑا لمبی ہے، 2-4 منٹ یاد دے دوں گا۔ یہ جو انسان کو اپنا نفس اپنی ذات ہے اس کا خدا کا تعلق قرآن کے روح سے بنیاد جو ہے انسان کی اپنی ذات جو ہے اس کے اوپر ایمان، اپنے آپ کے اوپر ایمان، اپنے آپ سے سچا ہونا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا، دوسروں کا دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا۔